اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ سبحان اللہ۔ لے جی، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد اب وہ ٹائم پاس کرنے لگ گیا کہ رات ہو جائے پھر جائے، کیونکہ آگے جا کے انہوں نے ایکٹنگ کرنی تھی، رونا دھونا تھا اور یقین دلانا تھا اپنے بابے کو۔ تو جب رات ہو گئی یوسف علیہ السلام کو تو وہ کنویں میں ڈال چکے تھے، ڈالنے کے بعد جب وہ واپس آنے لگے تو شام ہو گئی، شام کا انتظار کرتے رہے۔ جیسے بالکل رات ہو گئی وہ رات کو اپنے گھر واپس لوٹے برادران یوسف۔ وجاؤ اباہم عشاء یبکون، جب رات کو اپنے والد کے پاس آئے تو وہ روتے ہوئے آئے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے تو پیچھے سے ٹھیک ٹھاک آتے رہے، جیسے انہوں نے دیکھا جناب اب والد کا حجرہ جو ہے وہ قریب آ چکا ہے یا ان کا جو گھر ہے وہ قریب آ چکا ہے، جیسے انہوں نے دیکھا کہ اب ہماری آواز یہاں تک پہنچ جائے گی رونے دھونے کی، تو ساتھ ہی انہوں نے حالا لالا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے جی، جیسے ہماری زنانیاں نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے جی، پچھو گھروں صحیح سلامت آن کے تے نال ہی فوت کے گھر ویک کے لا فریدہ شروع ہو جائے بھی۔ ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے بھی شروع کر دیا کام۔ ٹھیک ہے جی، ان کو پتہ چل گیا ابھی تک آواز پہنچ جائے گی۔ تو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی ان کی آواز سنی رونے کی تو آپ اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے، تو آپ نے آتے ہی پوچھا، فرمایا ہاں بھائی کیا مسئلہ، خیریت تو ہے، بکریوں کو نقصان تو نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا جی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جب ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کوئی نقصان ہوا، فرمایا یوسف کہاں ہے؟ ساتھ ہی بول دیا، فرمایا ہاں بھی یوسف کہاں ہے، کیونکہ تمہارا رونا دھونا ایسا نہیں ہے، یوسف کدھر ہے؟ انہوں نے پھر آگے کیا کہا، انہوں نے کہا کالو، کہنے لگے یا ابانا، فرمایا ابا جان انا ذهبنا نستبق، جب ہم یہاں سے یوسف کو ساتھ لے کے گئے تو ہم بڑی دور جا کے بکریاں چرانے لگ گئے۔ وہاں پہ ہم نے کیا کیا، ہمارے آپس میں بات ہونے لگ گئی کہ بھائی اس طرح کرتے ہیں، ہم نہ دوڑنے کا مقابلہ کرتے ہیں، بہانہ بنانا بھی نہ آیا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے کیا کیا، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا جہاں ہم نے سامان رکھا تھا، اور اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ، ہم نے پھر آپس میں دوڑ کا مقابلہ شروع کر دیا۔ ابھی دیکھتے ہیں جی تیز کون دوڑتا ہے اور آگے کون نکلتا ہے۔ ہم جناب یار دوڑنے لگ گئے، تیز مقابلہ کرنے لگ گئے ایک دوسرے کے ساتھ، اور یوسف کو ہم نے بٹھایا ہوا تھا اپنے سامان کے پاس۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ہم جیسے ہی دوڑ لگا کہ آپ پیچھے آگے چلے گئے تو ساتھ ہی بھیڑیا آیا، اس نے آگے یوسف کو کھا لیا۔ ٹھیک ہے جی، اور آگے کیا کہا، کہنے لگا جی وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ نے ہمارا یقین نہیں کرنا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ہماری بات ماننی نہیں ہے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اللہ دی قسمیں سچے سی ضرور ہے پر تسی مننا نہیں۔ اب مسئلہ سمجھے، ہوا کیا، روایات کے اندر آتا ہے ساتھ وہ ایک بھیڑیا بھی پکڑ کے لے آئے تھے، ایک بھیڑیا ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے کہا جی اس نے کھایا ہے یوسف کو۔ ان کو پتہ تھا، اللہ کے بندوں کو اتنے بھی پتہ نہیں چلا کہ تم نبی کے سامنے کیا کرنے جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، جب بھیڑیا لا کے انہوں نے یعقوب کے سامنے بٹھایا نا، انہوں نے کہا جناب ایندے کل پوچھ لو انہیں یوسف نو کھادا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہوا کیا، آپ نے بھیڑیے سے پوچھا، فرمایا ہاں بھائی میرے یوسف کو تو نے کھایا ہے۔ وہ آگے سے بول پڑا، اس نے کہا حضور میں تو یہاں کا رہنے والا بھی نہیں ہوں۔ بھیڑیا میں کہنے لگا میں تو یہاں کا رہائشی نہیں ہوں، میرا علاقہ تو کوئی اور ہے۔ میں پھر تو یہاں پہ کیا کرنے آیا ہے؟ اس نے کہا جی میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے آیا تھا، میرے رشتہ دار یہاں تھے، میں ان سے ملنے آیا تھا، یہ مجھے پکڑ کے لے آئے ہیں، وگرنہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آگے سے روایت کے الفاظ دیکھے، وہ کہنے لگا جی میں نے تو یوسف علیہ السلام کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ یوسف کیسا دکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مجھے پکڑ کے لائے ہیں، میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے آیا تھا اور انہوں نے مجھے پکڑ کے لا کے آپ کے سامنے بٹھا دیا ہے، وگرنہ میں نے یوسف کو دیکھا تک نہیں ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں پیچھے کچھ رہ گیا تھا؟ اگر خدا ہدایت دیتا تو اس وقت سمجھ تو جاتے بھی جب بھیڑیا خود بول پڑا ہے کہ بھئی میں نے یوسف کو نہیں کھایا، تب بھی سیدھی بات بتا دے تو بات ختم ہو جاتی۔ اگر سیدھی بتا دے تو پھر قصہ یوسف رنگین کیسے ہوتا، پھر تو وہیں پہ بات ختم ہو جاتی نا۔ پھر وہ عروج و زوال کی جو داستان ایک بننے والی تھی، عشق و محبت کی ایک عجیب داستان ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہجر و فراق کے منزلیں پھر کیسے طے ہوتی۔ ٹھیک ہے، پھر یوسف علیہ السلام نے تمام مراحل کو دے کے مصر کی حکمرانی کیسے کرتے، پھر تو کنویں سے جا کے نکال کے لے آتے، پھر تو بتانا پڑ جاتا نا کہ بابا ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، غلطی ہوگی، معافی دے دے۔ اگر واپس لے آتے تو مصر جا ہی نہیں سکتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقدیر کے جو فیصلے ہیں وہ ہو کے رہتے ہیں۔ اب اسی وجہ سے پھر بھی خاموش ہو گئے، اور آگے جو الفاظ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، اچھا بھیڑیا تو بول ہی پڑا،
ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ وہ جو مشہور لفظ ہے کہ یوسف یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ ہاں بھائی تو نے میرا یوسف کھایا ہے, تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جی اگر میں نے یوسف کھایا ہو تو میں 14ویں صدی کے میرا حشر 14ویں صدی کے مولویوں کے ساتھ ہو. یہ الفاظ ہماری امام کے پاس عام ہے, مجھے ایمانداری سے بتائے. بھیڑیے کے پاس اتنا علم تھا کہ اسے پتا چل گیا تھا کہ 14ویں صدی کے مولوی کیسے ہوں گے. بھیڑیے کو یہ پتا چلا کہ 14ویں صدی کے ڈاکٹر کیسے ہوں گے. بھیڑیے نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگر میں نے یوسف کو کھایا ہو تو میرا حشر 14ویں صدی کے ڈاکٹروں کی طرح ہو, 14ویں صدی کے وکیلوں کی طرح ہو, 14ویں صدی کے ججوں کی طرح ہو, 14ویں صدی کے فوج کی طرح ہو, 14ویں صدی کے پولیس کی طرح ہو, 14ویں صدی کے واپٹا والوں کی طرح ہو. بھیڑیے کو صرف مولویوں کا پتا تھا, باقی کسی کا پتا نہیں تھا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیا ہے کہ ان خبیثوں نے صرف علماء سے عوام کو متنفر کرنے کی خاطر ایسی باتیں بنائی ہوئی ہے کہ خدا کی پناہ ہے کہ باتیں بندے کے دماغ میں پہلے بیٹھ جاتا کہ میاں 14ویں صدی کے مولویوں کے ساتھ نہیں ملنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو ایسے ظالم ہے, ان سے تو بھیڑیے نے پناہ مانگی جو یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیٹھا تھا. صرف کیا ہے, عوام کو علماء کے ساتھ دور کرنے کی خاطر. وگرنہ حقیقت یہی ہے کہ جتنے بڑے بڑے علماء پیچھے گزرے ہیں, خدا کی قسم ایسے ان جیسے نہ صحیح تو اس صدی کے جو علماء ہیں ان کی شان بھی بہت زیادہ بلند ہے. نہیں ہے؟ ہم کیا مصیبت کیا ہے کہ ہمیں پچھلے لوگوں کا کام نظر آتا ہے, اگلے لوگوں کا کام نظر نہیں آتا ہے. 14ویں صدی کے اندر کتنے بڑے بڑے علماء ہیں. حافظ عبدالستار سعیدی صاحب بیٹھے ہیں, بابا جی علیہ رحمہ کے بھی استاد ہیں. ٹھیک ہے, ان کو بخاری شریف پڑھاتے ہوئے 50 سال ہو چکے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھیڑیے کہنے والا اس عالم جیسی کی بات کرتا تھا. یہ 14ویں صدی کا عالم ہے جس کو بخاری پڑھاتے پڑھاتے جو ہے وہ 50 سال ہو چکے ہیں, اور خدمت کی وجہ سے چاندی کے اندر تولا گیا تھا ان کو. ٹھیک ہے جی, یہ 14ویں صدی کا عالم ہے. مولانا الیاس قادری صاحب نے کتنے لوگوں کو سنت پر چلایا ہے, لاکھوں لوگ یار جو ہے وہ سیدھے راستے پر آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں. یہ 14ویں صدی کا عالم ہے. ٹھیک ہے, مولانا اپنا بابا جی علیہ رحمہ یہ 14ویں صدی کا ہی عالم ہے نا, خادم مسرج بھی. ٹھیک ہے جی, پورے لوگوں کے اندر یار جہاد اور بہادری اور قوت کا جو ہے وہ ایک کوٹ کر بھر کے چلا گیا ہے. پوری دنیا کے اندر لبیک یا رسول اللہ کی صدا نہیں ہو رہی ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی خاطر حاضر ہیں. اس طرف یہ 14ویں صدی کا عالم ہی تو لگا کے گیا ہے. ٹھیک ہے جی, مولانا الیاس قادری صاحب نے یہ 14ویں صدی کا عالم ہے جس نے جناب اللہ کئی لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کو جناب اللہ پگڑیاں پہنا دی ہیں. شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ 14ویں صدی کا عالم ہے جس نے قادیانیوں کو کافر دلوایا ہے. مولانا عبدالستار نیازی 14ویں صدی کا عالم ہے. ٹھیک ہے جی, مولانا عبدالستار نیازی نے ایک بات کی تھی, اس نے کہا تھا جی میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر آج تک میں نے اپنا ہاتھ کسی گستاخ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا ہے. یہ 14ویں صدی کا عالم ہے. ٹھیک ہے جی, مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان 14ویں صدی کا عالم نہیں. سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے اندر. ٹھیک ہے جی, حضور غوث اعظم نے ایک دیوبندی عالم کو کہا تھا, کہا اگر مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ میرا بیٹا جو ہے وہ ملتان کے اندر بیٹھا, جا کے جو مسئلہ پوچھنا ہو اسے جا کے پوچھ لینا. یہ 14ویں صدی کا عالم ہے. ٹھیک ہے جی, 14ویں صدی کا ڈاکٹر ڈسپرین بھی دے گا تو اس کی فیس الگ لیتا ہے. 14ویں صدی کا ڈاکٹر ایک بندے کا سر درد بھی ہو نا, اس کو چیک کروانے کے لیے 20 ٹیسٹ کرواتا ہے. بھیڑیے نے یہ تو نہیں کہا کہ میرا حشر ڈاکٹر کے ساتھ ہوگا. 14ویں صدی کا وکیل کسی غریب کا ماڑے سے ماڑے بندے کا بھی جناب کیس جو ہے وہ مفت لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, چاہے مظلوم ہی کیوں نہ ہو. بھیڑیے نے یہ تو نہیں کہا کہ میں 14ویں صدی کے وکیل کے ساتھ اٹھوں گا. 14ویں صدی کا جج کتنے بک گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, لاکھوں کی تعداد میں تنخواہ ہے, لاکھوں 30 سے 35 لاکھ 40 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں. بھیڑیا یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں جج کے ساتھ اٹھوں گا. 55 لاکھ فوج ہے, بیت المقدس خطرے کے اندر ہے, آدھی سے زیادہ امت مسلمہ اجڑ چکی ہے. بھیڑیا یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جناب اگر میں نے یوسف کو کھایا تو میں 14ویں صدی کے فوجوں کی طرح اٹھوں گا, فوجوں کے ساتھ اٹھوں گا. آپ کی پولیس پاک چائے پر بک جاتی ہے, اتنی اوقات ہے پولیس کی. 14ویں صدی کے پولیس کی اوقات اتنی ہے کہ چائے کے کپ پر بک جاتی ہے. جیسے بھکاری 10-10 روپے کی خاطر مرتا ہے, یہ بھی 10-10 روپے سڑک پہ کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ بھکاری تمے کے ساتھ یعنی منت کر کے مانگ لیتا ہے, یہ تڑی کے ساتھ مانگ لیتے ہیں. بھکاری تو بھکاری ہے نا. بھیڑیے نے یہ نہیں کہا کہ یار اگر میں نے یوسف کو کھایا تو میں 14ویں صدی کی پولیس کی طرح اٹھوں گا, پولیس کے ساتھ میرا حشر کیا جائے. صرف کیا ہے, عوام کو علماء سے دور کرنے کی خاطر جو بکواس لوگ کر سکتے ہیں ساری کی ساری کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ سارے 14ویں صدی کے علماء ہیں. آپ حیران ہوں گے, اختلافات اپنی جگہ دے. ٹھیک ہے جی, پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 14ویں صدی کا عالم ہے. ضیاء القرآن بھی لکھی, ضیاء النبی بھی لکھی ہے. آج بھی ان کی مدرسوں کے اندر جا کے دیکھیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ پڑھ رہے ہیں. اختلاف ہے نا, اپنی جگہ پہ ہوتے چھوٹے موٹے, وہ بھی بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں. ہم تو ویسے نکمے چھوٹے لوگ ہیں, ہماری تو اوقات ویسے کوئی نہیں, ہم بڑوں کے بارے میں کیوں بات کریں. طاہر القادری صاحب ہے نا,
55 سے زیادہ ملکوں کے اندر ان کے جو ہے وہ مدرسے موجود ہیں، ان کے کالج موجود ہیں، ان کی یونیورسٹی وغیرہ بن چکی ہے. اور حیرت کی بات ہے پوری دنیا کے اندر واحد منہاج القرآن ہے جہاں پہ 24 گھنٹے درود شریف پڑھا جاتا ہے. گوشہ درود ایک الگ بنا ہوا ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمیں صرف خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہے. ہو تو کینیڈا گیا، ہو تو پیسے کھا گیا، ہو تو فلانا کر گیا. کبھی آپ نے حیران ہو جائیں گے، آپ نیٹ کھول کے دیکھیں، کبھی آپ ان کے جا کے صرف تقریریں سنیں. بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر بڑے بڑے جو سیمینار ہوتے ہیں وہ سارے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اشرف آصف جلالی صاحب ہے، آپ ان کو دیکھ لیں. ہمارا بھائی ہم تو کسی کے بارے میں بات نہیں کرتے، جو اہل سنت کا عالم ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. باقی نہ بڑے جانے بڑے کے باتیں جانے، بڑوں کے مسئلے جانے، ہم اس میں مسئلے کے اندر پڑھتے ہی نہیں ہیں. کیوں جی؟ بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ سارے 14ویں صدی کے علماء ہیں، ان کی اتنی محنتیں ہیں. آج بھی 14ویں صدی کے علماء کے مدرسوں کے اندر ہزاروں طالب علم پڑھ رہے ہیں، مفت کے نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے جی. آج بھی مدرسوں کے اندر فری ان کو کھانا دیا جا رہا ہے، آج بھی مدرسوں کے اندر ان کو فری تعلیم دی جا رہی ہے. آج بھی عالم اور مفتی ویسے ہی بیٹھ کے 14ویں صدی کے اندر بیٹھ کے بن رہے ہیں. یہ سارا کچھ بھیڑیے کو نظر نہیں آیا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارے پرائیویٹ سکول دیکھ لیں. وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا، کہتا جی علم بہت بڑی دولت ہے، علم بہت بڑی دولت ہے. نہ یقین ہے تو پرائیویٹ سکول والوں سے پوچھ لو. ٹھیک ہے جی. بھیڑیے نے یہ نہیں کہا کہ اگر میں نے یوسف کو کھایا ہو تو میں پرائیویٹ سکول والوں کے ساتھ میرا حشر کیا جائے. جی کاپی کے پیسے الگ، پینسل کے پیسے الگ، پیمپر کے پیسے الگ، ٹیوشن کے پیسے الگ، اکیڈمی کے پیسے الگ، اسکول پرائیویٹ پڑھانے کے پیسے الگ. کتاب ایک ہی ہے، پڑھایا دو بار جا رہا ہے، فیسیں الگ الگ لی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. یونیورسٹی کے پرنسپلوں کی تنخواہ لاکھوں کے اندر ہے. بھیڑیے کو سارا کوئی بھول گیا تو صرف 14ویں صدی کے مولوی یاد رہ گئے تھے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ آگے دیکھو جی. وہ کہنے لگے وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد بکری کا ایک چھوٹا سا میمہ لے کے نا بچہ ہے جی، اس کو جناب ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اس کا خون نکالا، خون نکال کے یوسف کی قمیض پر لگا دیا، لگایا. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض لا کے نا وہ خون آلودہ وہ آ کے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا دی. کہنے لگے جناب بھیڑیا یوسف کھا گیا ہے، قمیض بچ گئی، یہ آپ کو لے کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے پاس لے آئے ہیں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیض کو دیکھا، کہا بڑا سمجھدار بھیڑیا ہے بھائی، بچو کٹ کے کھا گیا، قمیض کو نقصان ہی نہیں پہنچایا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بھول گئے تھے کہ یار قمیض کو پھاڑنا بھی ہے کہیں نہ کہیں سے. ٹھیک ہے جی. آخر بھیڑیا جو کھا رہا تھا اس نے پہلے یہ تھوڑی کہا تھا یوسف علیہ السلام کو جی آپ قمیض اتارے میں نے آپ کو کھانا ہے. ٹھیک ہے جی. مائڑا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ قمیض کو کچھ بھی نہیں کہا، اس کو تو نشان بھی نہیں آیا، وہ کہیں سے پھٹی بھی نہیں ہے. اندر سے بھیڑیا جو ہے وہ جناب یوسف علیہ السلام کو کھا بھی گیا ہے. تو علماء فرماتے وجہ یہ ہے کہ رب نے دکھانا بھی تو تھا نا. آپ دیکھیں یہ دو بڑی نشانیاں ہیں. ایک تو بھیڑیا ان کے سامنے بول پڑا، تب بھی وہ ان کو خدا ہدایت دے دیتا، وہ سامنے بول سکتے تھے، سچ بول سکتے تھے. اور دوسری بات وہ قمیض جب پھاڑنا ہی بھول گئے، علماء فرماتے رب نے ان کے دماغ میں یہ بات آنے ہی نہیں دی ہے کہ بھیڑیا جو کھا گیا ہے بھی قمیض ہی پھاڑ لے. کیونکہ انہوں نے ابے سے سنا تھا نا تازہ، کل سبق پڑھا تھا نا کہ بھیڑیا جو ہے وہ کھا سکتا ہے انسانوں کو. ان کے دماغ میں یہ تو رہ گیا بھی بھیڑیا کھا جائے گا، ان کے دماغ میں یہ نہیں سمجھ آیا کہ بھیڑیا کھاتا کیسے ہے. انہیں کہ شاید بھیڑیا آتا ہے، وہ آگے جناب بندے کو کہتا ہے میاں تو اپنے کپڑے سائڈ دلا کے رکھ دے کیونکہ ہمارا کھانے کا پروگرام ہے. ٹھیک ہے جی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے دیکھیں یار اتنا بڑا سچ سامنے ہونے کے باوجود بھی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما کالا، آپ فرمانے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا. آپ نے فرمایا میاں جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو سارا کچھ اپنی طرف سے بنا کے کہہ رہے ہو، حقیقت ایسی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود فصبر جمیل، میں تو اچھا صبر ہی کروں گا. صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر گلہ بھی نہ ہو، شکوہ بھی نہ ہو. آگے آ کے آپ فرمایا قال انما اشکو بثی وحزنی الی، میں اپنے غم کی فریاد بھی کروں گا تو صرف آواز اپنے رب سے کروں گا، مجھے اور کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا فصبر جمیل، میں تو بھائی اچھا صبر کر کے دکھاؤں گا. اگر میرے مالک نے یہ آزمائش رکھ دی ہے، یہ امتحان رب لے ہی رہا ہے، تو انشاءاللہ پھر یعقوب بھی اس امتحان کے اندر پورا ہو کے دکھائے گا. باقی یاد رکھے اگر صبر جمیل یہ ہے تو پھر روئے کیوں ہے؟ اگر صبر جمیل کے اندر تو گلہ شکوہ بھی نہیں ہے تو روتا نہیں، رونا تو بنتا ہی نہیں ہے. یاد رکھے رونا ہو گلے اور شکوے کی وجہ سے تو پھر تو سمجھ لے کہ صبر نہیں ہے. اگر رونا نبی کی یاد میں ہو تو پھر یہ عبادت ہے. ٹھیک ہے. یعقوب علیہ السلام بے شک روئے ہیں لیکن وہ بیٹے کو نہیں روئے، وہ نبی کی جدائی میں روئے ہیں. اور نبی کی جدائی میں رونا بھی تو عبادت ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نبی کا دوسرے نبی کی جدائی میں رونا یہ عبادت ہے.
ٹھیک ہے. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یوسف کی جدائی میں رو رو کر اپنی آنکھیں دے بیٹھنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے جو 40 سال کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون. فرمایا کہ بھئی سیدھی سی بات ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو کر تو تم اپنی طرف سے رہے ہو، باقی رہا میرا مسئلہ. فرمایا کہ واللہ المستعان، اللہ ہی میری مدد کرنے والا ہے. علی ما تصفون، جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم نے کیا ہے، میں تو مدد صرف اور صرف اپنے رب سے مانگتا ہوں، باقی وہ جانے اور میری آزمائش جانے. مجھے پتا ہے کہ یوسف کی وجہ سے مجھے جو ہے آزمایا جا رہا ہے، باقی میں اپنے تمام تر معاملات اور مدد جو ہے وہ اللہ سے مانگ رہا ہوں. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق.